بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخت نصر بابل کا بادشاہ تھا۔ یہ انتہائی ظالم، جابر اور شفاق انسان تھا۔ ہزاروں لوگ اس کی خواہش سلطنت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ 587 سال قبل مسیح اس نے یروشلم پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے عمارتوں تک کو نہ بخشا، مکانوں کو آگ لگا دی اور عبادت خانوں کو گرا دیا۔ ظلم و جور کا ایسا تندور گرم کیا جس کی بھٹی میں 40,000 کے قریب علماء کرام بھون دیے گئے۔ 80,000 یہودی غلام بنا کر بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر بابل لے جائے گئے۔ معززین کو قید میں ڈال دیا گیا، جبکہ باقی ماندہ کو بازاروں میں بیچ دیا گیا۔ یروشلم اجڑی سہاگن کی مانند ویران ہو گیا۔ بے بسی و لاچاری اور ویرانی و وحشت اس کے کونے کونے سے ٹپکنے لگی۔ ہر گھر میں الو بولنے لگے، گلیاں سنسان اور گھرانے اجڑ گئے۔ سناٹا ہر در و دیوار سے جھانکنے لگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا اس نگری کو زندگی دیکھے صدیاں بیت گئی ہیں۔ ایسے عالم میں ایک مرد دانا حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری گدے پر سوار یہاں سے گزرے۔ در و دیوار سے ٹپکتی وحشت اور سنسان گلیوں نے اسے تھوڑی دیر رکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے گدے کو ایک درخت سے باندھا اور توشے سے کھانا نکال کر سامنے رکھا۔ کھانا کیا تھا؟ انگور کے چند فوشے اور خشک روٹی کے کچھ ٹکڑے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے انگور نچوڑے اور ان میں روٹی کا ٹکڑا بھگو دیا تاکہ نرم ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ میٹھا بھی ہو جائے۔ پھر بیٹھ کر اجڑے دیار کا جائزہ لینے لگے۔ الہی، تو اس ویران و سنسان شہر کو کیسے آباد کرے گا؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اسے رب العزت کی صفت تخلیق پر مکمل یقین تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسے اجڑے دیار کی آبادی کیوں کر ممکن ہوگی۔ اسی اثناء میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے ہلکورے دینے شروع کر دیے۔ یوں نیند بھوک پر غالب آ گئی اور حضرت عزیر علیہ السلام سو گئے۔ یہ تقریباً چاشت کا وقت ہوگا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پوچھا، کتنا عرصہ سوئے؟ جواب دیا، یہی کوئی گھڑی 2 گھڑی۔ فرشتے نے کھانے اور سواری کی جانب اشارہ کیا تو حیران رہ گئے۔ کھانا تو بالکل تر و تازہ رکھا ہے، جبکہ گدے کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ حیرت و تعجب سے آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ فرشتے نے کہا، آپ پورے 100 سال تک سوتے رہے۔ پھر اس نے ہڈیوں کی جانب اشارہ کیا تو وہ آپس میں جڑنے لگی۔ پل کے پل میں ان پر رگیں، اعصاب اور گوشت آنا شروع ہو گیا۔ پھر جلد چڑھی اور گدا کان ہلاتا ہوا اٹھا اور آسمان کی جانب منہ کر کے آوازیں نکالنے لگا۔ یوں پیغمبر خدا کو علم الیقین اور عین الیقین سے بڑھ کر حق الیقین حاصل ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب آس پاس کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا شہر نہ صرف دوبارہ آباد ہو چکا ہے بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ آب و تاب رکھتا ہے۔ اپنے محلہ میں گئے تو پہچان لیے گئے۔ آپ کا ایک بیٹا زندہ تھا جس نے آپ کو آپ کے کندھوں کے درمیان واقع نشان کے ذریعے پہچان لیا۔ بنی اسرائیل میں حیات بعد الممات کے عقیدے پر بحث چل رہی تھی جو آپ کے ظاہر ہونے سے دم توڑ گئی۔ تورات غلامی کی گرد میں گم ہو چکی تھی، آپ نے اپنے حافظہ سے دوبارہ لکھوا دی۔ موت کے بعد زندگی کے قائل کئی مذاہب ہیں، لیکن اسلام کا تصور حیات
بعد الممات سب سے جدا اور صاف ہے۔ اسے عقل بھی تسلیم کرتی ہے اور جھٹلانا بھی ممکن نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کا قائل ہے اس کے لیے یہ عقیدہ ماننا چندنا مشکل نہیں کہ جو اللہ پہلی بار عدم سے وجود میں لا سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ زندگی دینا کیا مشکل ہے۔ نیز یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر کھلائے پلائے صدیوں تک زندہ رکھ سکتا ہے۔ اسباب کا محتاج نہیں تو آج کا مسلمان کیوں اپنے رزق کے لیے غیر مسلموں کی غلامی میں جکڑا ہوا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔